السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں حضرت سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جلیبے والے کا دلچسپ واقعہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دلچسپ واقعات آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس واقعے کو دل سے سنیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مسجد سے باجماعت نماز ادا کر کے باہر تشریف لے آئے۔ آپ کے مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دیکھا کہ اس محلے کے کچھ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ اپنے بچپن میں بھی بچوں کی طرح کھیل کود نہیں سکے تھے، لیکن آپ رحمت اللہ بچوں کو دیکھ کر مسکراتے اور بچوں سے بہت ہی محبت کرتے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آتے۔ آپ رحمت اللہ کے آگے بڑھنے لگے۔ مریدوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ کچھ دور گئے۔ بچوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ایک دوسرے کے کان میں کچھ بولنے لگے اور مشورہ کیا کہ اس جماعت میں جو سب سے آگے چل رہے ہیں، جس کا چہرہ سب سے نورانی، نمایاں اور چمکدار ہو، ان سے ہمیں کچھ فرمائش کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ بچوں نے کہا، بزرگ ہمیں ڈانٹ لیں گے، لیکن ان میں سے کچھ بچے سمجھدار تھے جو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ کو پہلے سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ کہنے لگے، نہیں، وہ نہیں ڈانٹیں گے، ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ بہت ہی نیک ہے، چلو ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں۔ سب نے آپس میں مشورہ کیا، چلو ہم ان سے کچھ اچھی چیز مانگتے ہیں جو سب سے میٹھی اور لذیذ ہو۔ سب بچوں کے متفقت رائے سے ایک بچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضور والا میری بات سنیں۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ نے اس بچے سے پیار سے بات کیا اور اس کے سر پر شفقت سے اپنا ہاتھ رکھا۔ کہنے لگے، اے فرزند، کہو تمہیں کیا کہنا ہے؟ بچہ کہنے لگا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ آپ غوث اعظم رحمت اللہ فرمانے لگے، مانگو جو تمہیں مانگنا ہے۔ بچہ کہنے لگا، آپ مجھے جلیبی لا کر دو گے، میں چلا جاتا، لیکن کھیل میں میری باری آنے والی ہے، جب تک میں جلیبی لے کر وہاں سے واپس آؤں میری باری چلی جائے گی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ بغداد کے سب سے بڑے ولی تھے۔ آپ کی خدمت میں آپ کے نوکر بننے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے، اور ادھر وہ بچے آپ کے رتبے کو بھی دیکھ رہے تھے اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کون سی شخصیت ہے، لیکن پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو کہنے لگا، آپ مجھے جلیبی لا کر دے دے۔ آپ نے کہا، ٹھیک ہے، میں لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید پاس آیا اور کہنے لگا، سرکار، کیوں آپ اس بچے کی طرف توجہ دے رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کی بات کو مان رہے ہیں؟ میری جان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، میں اس بچے کو جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ آپ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا۔ کہنے لگے، یہ بچہ مجھ سے فرمائش کیا ہے، میں اس کی فرمائش کو پورا کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس جلیبی والے کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ جلیبی والا تھوڑی دیر پہلے اداس بیٹھا تھا۔ آپ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اس کی دکان پر تشریف لے گئے۔ یہ دیکھ کر وہ جلیبی والا جھوم اٹھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس جلیبی والے سے جلیبی خریدی۔ اس نے بھی آپ کو جلیبی تھما دی۔ وہ آدمی
تقریباً 70 سال کا تھا۔ وہ اس بڑھاپے میں بھی کام کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ میری دکان میں قدم رکھا۔ میں تو کئی دنوں سے آپ کے انتظار میں تھا، مجھے پتا تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ سرکار بغداد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ جلیبی والا کہنے لگا، حضرت ایک عرصہ گزر گیا، کئی مہینوں سے میرا کاروبار نہیں چل رہا اور میرا کاروبار دن بدن بیٹھا جا رہا ہے۔ میرے گھر میں فاقے تک کی نوبت آ گئی ہے۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے بلکہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں فکر کرتا ہوں۔ اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد تو عطا کی ہے، لیکن میں نے ان کو پالنے کا کوئی انتظام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر کسی سے کیا، انہوں نے کہا کہ عراق کے ایک شہر میں چلے جاؤ اور وہاں ایک فقیر ہے، اسے دعا کرواؤ۔ جب میں نے اس آدمی کے کہنے پر اس فقیر سے ملنے چلا گیا، اس کو تلاش کر کے میں نے اس فقیر سے کہا، تم میرے لیے دعا کرو کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میری تنگ دستی دور ہو جائے تاکہ میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ وہ فقیر کہنے لگا، تم پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں میں نہیں جانتا۔ فقیر کہنے لگا، حیرت ہے تم یہ بات نہیں جانتے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ وہ ولیوں کے سردار ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا فقیر ہوں، میری دعا میں اتنا اثر نہیں ہے، لیکن سرکار غوث اعظم رحمت اللہ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دور میں ان کے ہوتے ہوئے ہمارا کیا مقام ہے؟ وہ ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی دعا کے آگے ہماری دعا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، اب آپ ہی بتا دے حضور والا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ مجھے کہاں ملیں گے؟ اس فقیر نے کہا، وہ ابھی سیلان میں ہے، تم وہیں جاؤ، وہ تمہیں وہیں پر ملیں گے۔ اور ہماری کیا جرت کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم تمہارے لیے دعا کریں۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس کے لیے دعا کرتے اس کا بیڑا پار ہو جاتا اور اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب اس فقیر نے مجھے یہ بات کہی، میں فوراً بغداد شریف تشریف لے آیا اور یہاں پر آپ کی تلاش شروع کر دی، اور آج دیکھیے آپ خود بخود چل کر میری دکان میں تشریف لائے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے آنے سے کیسا نور آ گیا۔ اور اپنے آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگا، حضور والا میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ تعالی میری زندگی کو آسان فرما دے، مجھے اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ملامات ٹھیک فرما دے گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس بچے کے پاس آئے اور اس کے ہاتھ میں جلیبی دی۔ ابھی سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وہاں سے جانے والے تھے کہ ایک دوسرا بچہ آیا، کہنے لگا، حضرت آپ نے اسے جلیبی لا کر دی، مجھے بھی جلیبی لا کر دے۔ حضرت نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی جلیبی لا کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید بہت غصہ ہونے لگے اور کہنے لگے، حضرت آپ ایک بچے کے لیے یہ کام کر دیا، آپ کی خدمت کرنے کے لیے تو ہم سبھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کہہ دے تو ہم اس بچے کو جلیبی لا کر دیں گے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے مریدوں کو چپ کروایا اور کہنے لگے، نہیں،
یہ بچہ مجھ سے کہا ہے، میں اس کا کہا نہیں ٹال سکتا۔ مرید کہنے لگے، حضور والا آپ بہت مصروف شخصیت ہے، کیوں ان بچوں کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے چنا ہے بس وہی کام کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ سبھی بچوں کو باری باری جلیبی لا کر دیتے رہے اور تمام بچے کہنے لگے، آپ بہت خوش مزاج اور نیک شخص ہیں، ہم آپ سے بہت خوش ہیں۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو دلی اطمینان ملا۔ اب نماز کا وقت ہو رہا تھا، آپ نے مریدوں سے کہا، چلو نماز پڑھیں۔ نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے اور سبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے اس بات کو بھلائے نہیں پا رہے تھے۔ جب کبھی آپ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کچھ اس طرح کے کام انجام دیتے تو آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال پر مریدوں نے توجہ دیتے۔ جب بھی آپ کو اس طرح کے کام کرتے دیکھتے تو ان کے دل میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے۔ یہ بات غوث اعظم رحمت اللہ اچھی طرح جانتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ صحیح وقت کے آنے پر اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے جوابات کو صحیح وقت کے ملنے پر دے دے گا۔ ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جلیبی والا اپنے سر پر جلیبی کا ٹوکرا رکھے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے آیا اور کہنے لگا، حضور والا آپ میری اس تحفے کو قبول فرمائے۔ آپ کے آنے سے پہلے میری دکان میں جلیبی خریدنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا۔ پورا دن میں لوگوں کے انتظار میں رہتا لیکن ایک بھی شخص میری دکان پر جلیبی خریدنے نہیں آتا۔ جیسے ہی اپنے آپ کے قدم مبارک میری دکان پر پڑے اس دن سے جلیبی خریدنے کے لیے میری دکان پر لوگوں کی قطار لگ گئی۔ جو بھی شخص میری دکان سے جلیبی کھاتا وہ یہی کہتا کہ اس طرح کی لذیذ جلیبی ہم نے آج تک نہیں کھائی ہے۔ سبھی لوگ میری جلیبی کی بہت تعریف کرتے۔ ابھی تو ایسا ہو رہا ہے کہ آس پاس کے گاؤں میں بھی میری جلیبی کا بہت ہی چرچا ہو رہا ہے۔ یہ سب آپ کے ختم مبارک سے ہوا۔ جب آپ نے میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر دی۔ اب میں بہت خوش ہوں، میرے رزق اور دولت میں بہت سا اضافہ ہوا ہے۔ اب تو میں لوگوں کو رزق بانٹنے کے لیے ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اور کہنے لگا، آپ میرے اس موعظے کو قبول کریں اور آپ بھی کھائیں اور اپنے مریدوں کو بھی کھلائیں۔ جب مریدوں نے جلیبی والے کی یہ باتوں کو سنی تو انہیں یقین ہو گیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ان بچوں کو نشانہ بنا کر اس بزرگ جلیبی والے کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ اسی طرح سے ایک اور دلچسپ واقعہ آج ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور والا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک ندی کے کنارے تشریف لے گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ بڑھیا جو 90 سال کی عمر تھی اس ندی کے کنارے بیٹھ کر پرجوش رو رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے پوچھا، یہ ضعیفہ یہاں بیٹھے کیوں رو رہی ہے؟ اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ کا مرید نے فرمایا، حضور والا یہ بڑھیا کا ایکلوتا بیٹا تھا جو ایک مرتبہ نکاح کر کے اپنی دلہن اور بارات کے ساتھ اسی ندی سے کشتی میں سوار ہو کر اپنے گھر جا رہا تھا۔ ایک اس ندی میں اچانک طوفان برپا ہو گیا۔
दूल्हा दुल्हन और बारातियों समेत कश्ती इस तूफान में डूब गई और सारे किश्ती समेत इस नदी में गर्क हो गए। ये बात सुनकर हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे किश्ती की बरामद के लिए और कहने लगे, ऐ अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, तेरे लिए हर वो काम मुमकिन है। कहने लगे, दुल्हा दुल्हन समेत इस किश्ती को सही सलामत जिंदा बरामद कर मेरे मौला। आप सजदे से सर उठा ही रहे थे कि देखा कि दुल्हा दुल्हन और बारातियों समेत कश्ती पानी से ऊपर आने लगी और कुछ ही लम्हों में कश्ती उस नदी के किनारे आ गई और वो बूढ़ी औरत आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गई और आपका शुक्र गुजार करने लगी। दुल्हा दुल्हन समेत तमाम बारातियों ने हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और तमाम लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्त मुबारक पर ईमान ला गए। ये मंजर देखकर कई और काफिरों ने भी आप रहमतुल्लाह अलैह के दस्त मुबारक पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह। ये था हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का एक मुख्तसर सा वाक़िया। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी मजीद वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।